ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نرسنگ آفیسر بھرتی امتحان سال میں 2 بار ہوگا منعقد، وزارت صحت کا اعلان۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے حصے میں بڑی اصلاحات، تحقیق و اختراع کو فروغ دینے کا اعلان۔ اور تعلیمی بہتری کے لیے تلنگانہ حکومت نے 6 NGOs کے ساتھ کیا معاہدہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نرسنگ آفیسر کی تقرری کے لیے منعقد ہونے والا امتحان NORCET اب ہر سال 2 مرتبہ منعقد ہوگا۔ اس سے پہلے یہ امتحان سال میں صرف 1 بار منعقد کیا جاتا تھا۔ وزارت صحت کے مطابق یہ فیصلہ بھرتی کے عمل کو تیز اور مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اسپتالوں میں نرسنگ اسٹاف کی کمی کو جلد پورا کیا جا سکے۔ اس سے مریضوں کو بہتر اور مسلسل دیکھ بھال کی سہولت میسر آئے گی۔ یہ اقدام ایمز اور وزارت صحت کی مشترکہ حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ NORCET 2025 کا انعقاد ایمز دہلی نے کیا، جس میں ملک بھر کے تمام ایمز ادارے شامل تھے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے بھارت میں تعلیم کے میدان میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 5 بین الاقوامی یونیورسٹیوں کو اپنے کیمپس قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ UGC نے باضابطہ طور پر برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا اور اٹلی کی معروف یونیورسٹیوں کو لیٹر آف انٹینٹ جاری کیے، جس کے تحت انہیں ممبئی اور نوی ممبئی میں اپنے کیمپس قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اعلان ممبئی میں ایک تقریب کے دوران کیا گیا، جس کی صدارت مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کی۔ اس موقع پر مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس، دیگر اعلیٰ حکام، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز اور UGC کے قائم مقام چیئرمین ونیت جوشی بھی موجود تھے۔ جن اداروں کو لیٹر آف انٹینٹ دیے گئے ان میں برطانیہ کی 2 یونیورسٹیاں، آسٹریلیا کی 1 یونیورسٹی، امریکہ اور اٹلی کے ایک انسٹیٹیوٹ شامل ہیں۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے نئی دہلی میں اہم پالیسی اصلاحات کا اعلان کیا، جن کا مقصد سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تحقیق اور اختراع کو آسان و مؤثر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سائنس دانوں پر اعتماد رکھتی ہے اور ان کی کوششوں کو سراہتی ہے۔ اصلاحات کے تحت ادارہ جاتی سربراہان کو 200 کروڑ روپے تک کے بین الاقوامی تحقیقی منصوبوں کی منظوری کا اختیار دیا گیا ہے۔ مالیاتی اصولوں میں نرمی کرتے ہوئے براہ راست خریداری کی حد 2 لاکھ، مقابلہ جاتی خریداری کی حد 25 لاکھ اور ٹینڈر کی حد 1 کروڑ روپے کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے بھارت کی ابھرتی خلائی معیشت اور سائنس کے شعبے میں ان اقدامات کو ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ تلنگانہ حکومت نے ریاستی اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے 6 NGOs کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس شراکت کا مقصد پسماندہ طلبہ کو معیاری اور مفت تعلیم فراہم کرنا ہے۔ شریک اداروں میں ایک اسٹیپ فاؤنڈیشن، فزکس والا خان اکیڈمی، پرجوالا فاؤنڈیشن، PI جیم فاؤنڈیشن اور ایجوکیٹ گرلز شامل ہیں، جو AI لرننگ، مفت کوچنگ، STEM ویڈیوز، کوڈنگ، تحفظ اور صنفی مساوات جیسے شعبوں میں کام کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اسے تعلیم کے شعبے میں انقلابی قدم قرار دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام طلباء کو مستقبل کی مہارتوں سے آراستہ کرے گا اور سیکھنے کے معیار کو بہتر بنائے گا۔ یونیسکو کی گلوبل ایجوکیشن مانیٹرنگ ٹیم کی تازہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت تقریباً 27.2 کروڑ بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، جو کہ گزشتہ اندازوں کے مقابلے میں 2 کروڑ 10 لاکھ کا اضافہ ہے۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی تو کئی ممالک 2025 کے اختتام تک اپنے قومی تعلیمی اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تمام ممالک اپنے تعلیمی پالیسیوں پر مؤثر انداز میں عمل کریں تو 2030 تک اسکول سے باہر بچوں کی تعداد کو کم کر کے 16.5 کروڑ تک لایا جا سکتا ہے۔ اس صورتحال کی بنیادی وجوہات میں نئے داخلوں میں کمی، افغانستان میں سیکنڈری اسکول کی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی، آبادی میں اضافے سے متعلق اقوام متحدہ کے نئے تخمینے اور بعض علاقوں میں جاری تنازعات شامل ہیں، جو تعلیمی ڈیٹا کے جمع ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی گوہاٹی نے تحقیق، جدت طرازی اور تعلیمی تبادلے کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی آف ساؤدرن ڈنمارک کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدہ دونوں اداروں کے سربراہان کی موجودگی میں ہوا، جس میں ڈنمارک کے اعزازی قونصل جنرل بھی شریک تھے۔ اس تعاون کے تحت IIT گوہاٹی میں ہند ڈینش مرکز برائے انوویشن و تحقیق قائم کیا جائے گا، جبکہ مشترکہ ماسٹرز اور PhD پروگرام اور باہمی کریڈٹ کی شناخت بھی شامل ہوگی۔ اس شراکت داری کا مقصد طلباء و اساتذہ کے تبادلے، ثقافتی میل جول اور سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں عالمی سطح پر تعاون کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقدام توانائی کی بچت، پائیدار ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی حل جیسے شعبوں میں مشترکہ تحقیق کی راہ بھی ہموار کرے گا۔ گرو گوبند سنگھ اندر پرست یونیورسٹی نے ہندوستان کی روایتی علمی روایت کو فروغ دینے کے لیے ایک نئے مرکز کے قیام کا اعلان کیا۔ یہ مرکز انڈین نالج سسٹم اینڈ ٹیکنالوجی انوویشن کے لیے INSITU کے نام سے جانا جائے گا اور یونیورسٹی کے دوارکا کیمپس میں قائم ہوگا۔ مرکز کا مقصد قدیم گرو ششیہ پرمپرا کی اقدار کو جدید تعلیم اور تحقیق سے جوڑنا ہے، جس میں رہنمائی، تجرباتی اکتساب اور کردار سازی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مہیش ورما نے اسے جدید اور روایتی حکمت کا حسین امتزاج قرار دیا۔ یہ اقدام قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق ہندوستانی علمی ورثے کی بازیافت کی سمت ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے ماسٹر آف ہوم سائنس کا ایک نیا پروگرام متعارف کرایا ہے، جس میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور ایکسٹینشن مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یہ 2 سالہ کورس ان طلباء کے لیے ہے جو ترقیاتی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے صحت، تعلیم، روزگار اور سماجی تبدیلی سے متعلق کمیونٹی پروجیکٹس کی منصوبہ بندی اور نگرانی۔ یہ پروگرام اسکول آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے تحت اوپن اینڈ ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے انگریزی زبان میں پڑھایا جائے گا۔ یہ نہ صرف ہوم سائنس کے گریجویٹ بلکہ سماجی علوم، نفسیات اور دیگر شعبوں سے وابستہ افراد کے لیے بھی مفید ہے جو کمیونٹی کے سطح پر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ نرسنگ آفیسر بھرتی امتحان سال میں 2 بار ہوگا منعقد، وزارت صحت کا اعلان۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے حصے میں بڑی اصلاحات، تحقیق اور اختراع کو فروغ دینے کا اعلان۔ اور تعلیمی بہتری کے لیے تلنگانہ حکومت نے 6 NGOs کے ساتھ کیا معاہدہ۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔